ماہ رجب کی مروجہ بدعات میں سے ایک بدعت خصوصی طور پر روزہ رکھنا ہے۔ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب یا تو موضوع ہیں یا سخت ضعیف ہے، جو کہ قابل حجت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے کی فضیلت میں کچھ روایات کا سہارا لے کر کے بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب میں اگر کوئی پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ 3 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسری تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے بعد باقی دنوں میں 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی جو 27ویں تاریخ ہے، رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں بھی لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ہزاری روزہ کے نام سے روزہ رکھا جاتا ہے کہ اس پر لاکھوں اور ہزاروں ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کی جو بھی باتیں رجب کے مہینہ کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ ثواب ملے گا، وہ ثواب ملے گا، تو یہ سب روایات من گڑت ہے۔ علماء نے صراحت کر دی ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، کوئی روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے سلف سے، صحابہ کی ایک جماعت سے یہ ثابت ہے کہ اس مہینے کے اندر خصوصی طور سے روزہ رکھنے سے وہ منع کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینہ یعنی رجب کے اندر روزہ رکھنے والے کو وہ کوڑے لگاتے، دورہ لگاتے، جب تک وہ کھانے میں یا کھانے کے برتن میں ہاتھ نہیں رکھ لیتے تب تک اس کو نہیں چھوڑتے، اور کہتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ کیا ہے، اس مہینے کی تعظیم تو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے، تو اہل جاہلیت کے طریقہ کو اختیار کرنا اور اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت عمر کے بارے میں، اس کو شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں صحیح کہا، حدیث نمبر 957 ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کلوا فانما هو شہر کانت تعظمہ الجاہلیہ، کہ کھاؤ اس مہینے کے اندر جو تم یہ کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اس مہینے کی تعظیم تو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے۔ تو خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں کوئی عمل ثابت نہیں، روزہ ہی نہیں، کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، اس کی عادت ہے، پچھلے مہینوں میں وہ روزہ رکھتا رہا ہے، تو اس حساب سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ خاص کر کے پیر اور جمعرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن پچھلے مہینے میں نہیں رکھتا، صرف رجب کی فضیلت کی وجہ سے کہ رجب کی یہ فضیلت ہے یا اس میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، اس لیے سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، چاہے کہ وہ پیر اور جمعرات کو ہی روزہ کیوں نہ رکھے۔ ہاں، عمومی طور پر ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایام بید، چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ثابت ہے ایسا۔ کچھ لوگ دلیل میں کیا پیش کرتے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، جس حدیث کو بنیاد بنا کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو رجب کے مہینہ کے اندر روزہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1157 ہے، 1157 میں۔ اس حدیث کے اندر عثمان بن حکیم انصاری وہ بیان کرتے قال سألت سعید بن زبیر، کہ میں سعید بن زبیر سے پوچھا عن صوم رجب، رجب کے روزہ کے بارے میں، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رجب، اور ان دنوں ہم رجب کے مہینے ہی میں تھے۔ فقال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو سعید بن جبیر نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے میں روزہ رکھنے لگتے تو ایسا لگتا کہ اب آپ افطاری نہیں کریں گے، اور جب آپ افطاری کر دیتے تو ایسا لگتا کہ اب آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے رجب کے اندر اس قدر کثرت سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اور اسی طرح سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے کہ حرمت والے مہینوں
میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں، تو ابو داؤد کے اندر والی جو روایت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں، حرمت والے مہینے ہوں یا چاہے دیگر اور مہینے ہوں، اگر کوئی ویسی نفلی عبادت کے طور پر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، الا کہ وہ دن جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، جیسا کہ عیدین کے دن یا ایام تشریق میں، یا خاص کر کے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی کراہیت کے سلسلے میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر کوئی عمومی طور پر ویسے روزہ رکھتا ہے تو حرج کی بات، لیکن خصوصی طور پر خاص کرنا رجب ہی کے اندر، یہ ثابت نہیں ہے کسی بھی حدیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے رجب کے مہینے کے اندر خاص کر کے روزہ رکھنا ثابت ہو۔ ہاں، عمومی طور پر نفلی روزے آدمی کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خاص نہ کرتا ہو کہ اس دن کے بارے میں یہ فضیلت ہے۔ ہاں، بعض دنوں کے بارے میں یا بعض ایام کے بارے میں فضیلت وارد ہے، پیر اور جمعرات کے بارے میں فضیلت وارد ہے، روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہے، تو یہ سب فضیلت بالکل اپنی جگہ حق ہے، لیکن رجب کے مہینے کے بارے میں لوگوں میں جو بات بیان کی جاتی ہے صحیح نہیں۔ یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، اس روایت کے بارے میں امام نووی نے شرح مسلم میں یہ بیان کیا ہے، الظاہر ان مراد سعید بن جبیر بهذا الاستدلال انه لا نہی عنہ ولا ندب فیہ، کہ سعید بن جبیر کی حدیث سے استدلال سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نہ تو نفلی روزہ نہ رکھنے کی ممانعت ہے اور نہ تو اس کی استحباب پر دلیل ہے، بلکہ آگے کیا لکھتے ہیں، بل لہ حکم باقی شہور، بلکہ یہ باقی اور شہروں یا اور مہینوں کی طرح سے یہ مہینہ ہے، جیسے عام مہینوں میں آدمی روزہ رکھتا ہے اسی حساب سے اس مہینے میں بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کی فضیلت بیان کر کے اور اس مہینے کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا اور یہ کہنا کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ تینوں مسلسل روزے کے مہینہ ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خاص کرتا ہے، چاہے 15ویں تاریخ ہو یا چاہے کوئی اور تاریخ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ کثرت سے آدمی نفل روزہ رکھے، لیکن اس کی فضیلت میں، رجب کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ البتہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے ویسے ہی تو رکھے، لیکن خصوصی طور پر خاص کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔